اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی معرکہ موتا جو ہے ہم اس کا ذکر کریں گے، اور اسلامی تاریخ میں یہ بڑا ہی اہم معرکہ ہے اور ایک تاریخی معرکہ ہے، اور کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفسی شریک نہیں ہوئے، اس لیے غزوہ نہیں کہلاتی، یہ معرکہ کہلاتا ہے، معرکہ موتا۔ یہ جمادی الاول سن 8 ہجری کو لڑی گئی، اور ہوا یہ کہ آپ کو یہ بتا چکے ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خطوط کے ذریعے اور مختلف انداز سے مسلمانوں کو بھیجتے تھے اور دعوت دے رہے تھے، اور مسلمانوں کے لیے بڑا سازگار ماحول ہو گیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور ایک بڑا اچھا موقع ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہ وہ لوگوں کو مدعو کرتے تھے اور لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو عمرہ اور بادشاہوں کے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیج رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا امیر بصرہ کے پاس ایک صحابی کو بھیجا، اور یہ صحابی جب وہاں گئے تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب عرب تاریخ میں وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو بھیجا جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ جنگ کے مترادف ہوتا تھا۔ یہ حرکت بھی ایک جنگ کے مترادف تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بصرہ کے پاس جس صحابی کو بھیجا انہوں نے قتل کر دیا ان کو، تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ظاہر ہے کہ صدمہ بھی ہوا اور بہت گراں گزری یہ بات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ٹھان لیا کہ اب ان کا جو ہے نا حساب لیا جائے، اور کیونکہ یہ اسلام بھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ رسول پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے اور انہوں نے قبول نہیں کیا، تو لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 کا ایک لشکر تیار کیا، اور اس کا جو ہے زید بن حارثہ کو جو ہے ان کو سپہ سالار مقرر کیا، اور یہ بھی مقرر کر دیا کہ اگر زید قتل ہو جائیں تو جعفر کو بنانا، جعفر قتل ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفید پرچم باندھا اور ان کو روانہ کر دیا اس قافلے کو۔ یہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر ایک جگہ جا کے یہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دوسری جانب جو ہے نا 1,00,000 کا لشکر تھا۔ جب یہ 1,00,000 کا لشکر وہاں سامنے کھڑا ہوا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے نا تھوڑی انہوں نے گفتگو شروع کی، مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف جو ہے نا 1,00,000 اور پھر بعد میں 1,00,000 اور مل گئے تھے تو 2,00,000 کا لشکر ہو گیا تھا۔ ایک طرف 3,000 اور ایک طرف 2,00,000 کا لشکر، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا جنگ موتا میں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مشورہ کر لیا جائے، کہ اللہ کے رسول کو اطلاع کی جائے، مشورہ کیا جائے تاکہ وہ کمک بھیجیں کچھ، اور تاکہ پھر ہم جو آگے لڑیں۔ تو اس پر صحابہ نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا کس بات کے لیے کترا رہے ہیں، یعنی ہم کیا شہادت سے ڈر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے اس پہ ایمان نہیں کرتے، بلکہ الفاظ بھی سامنے آتے ہیں کہ ہم تعداد اور قوت و کثرت کے بل پر نہیں لڑتے، یعنی مسلمان آپس میں بات کر رہے ہیں یہ کہ بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بلبوتے پر ہوتی ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے سامنے 2 خوبیاں ہیں، غلبہ یا شہادت، یعنی یہ 2 خوبیاں ہیں مسلمانوں میں جو آج ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے، یا تو غلبہ یا شہادت۔ تو یہ کفار کو بھی پتہ تھا کہ یہ سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے یہ 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر اس کے بغیر یہ لوگ جو ہے پھر آگے جنگ کے لیے بڑھ پڑتے ہیں، اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، لشکر کو ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی ہے۔ انتہائی خوفناک اور خون ریز اور سنگین قسم کا یہ معرکہ جو تاریخ انسانی کا عجیب ایک معرکہ تھا۔ ایک طرف 3,000 اور ایک طرف 2,00,000 کا یہ لشکر جرار تھا جس کا یہ مقابلہ ہوا، اور دو بدو یہ لڑ رہے تھے، اور سخت قسم کی جو ہے نا وہ تھی، لیکن اس کے باوجود کہ وہ ان کی نفری بہت بڑی تھی، لیکن پھر بھی یہ کہ مسلمان جس طرح لڑ رہے تھے وہ ایک قابل مثال تھی۔ تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کا پہلے علم جو ہے نا زید بن حارثہ کے پاس تھا، وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر آئے، انہوں نے علم سنبھالا، وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا شدت مزید جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے نا پھر وہ ایک صحابی جو ہے شہید ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر حضرت ثابت بن ارقم نے سنبھال لیا، اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اتفاق کیا کہ خالد بن ولید کو یہ تلوار دی جائے۔ اب خالد بن ولید نے جو ہے یہ معرکہ جیسے ہی اپنے جھنڈا ان کے ہاتھ میں لیا، اور ان کی ویسی بھی شان بہادری ہم جانتے ہیں کہ خالد بن ولید
جس صفوں پہ گھس جاتے تھے صفوں کی صفائی الٹ دیتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس وقت خالد بن ولید نے اتنی زبردست تلوار چلائی کہ 9 تلواریں ہاتھوں میں ٹوٹی ان کے، اور یہ معاملہ ہوا، اور ادھر جو ہے وہ کفار کو پیچھے دھکیلتے چلے گئے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں تھے، لیکن مدینہ میں صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی شہادت کی، اور بتایا کہ تینوں سپہ سالار شہادت پا چکے ہیں، شہادت کی خبر سنائی، اور فرمایا کہ اب کمان جو ہے خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور انہیں اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا، جسے ہم آج سنتے ہیں کہ سیف اللہ کا قرار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ جو خالد بن ولید کو قرار دیا، وہ یہی موقع تھا جس پہ ان کی اس بہادری پر اور یہ وحی کے ذریعے ان کو یہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کس طرح خالد بن ولید لڑ رہے ہیں۔ خیر یہ مسلمان جو ہے اسی طرح لڑتے چلے گئے۔ خالد بن ولید بہت ہی ذہین، سمجھدار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے لوگ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی بہت ہی کامیاب رہی ہیں، بلکہ کتاب باقاعدہ اس پہ آپ کبھی موقع ملے تو اس کا ملاحظہ کریے گا، اور اس کا نام ہی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے، جنگی حکمت عملی ہے۔ تو رسول اللہ انہوں نے بڑی ایک ہوشیاری کا کام کیا خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے لشکر کی ترتیب چینج کرنا شروع کر دی، کچھ کو پیچھے کر دیا، کچھ کو آگے کر دیا، اور کچھ کو بائیں کر دیا، دائیں کر دیا، یعنی الٹ پلٹ کر دیا۔ یہ جب وہ کفار نے دیکھا کہ یاری کیا معاملہ کر رہا ہے یہ خالد سے ہے، یہ کر کیا رہے ہیں، وہ ڈر گئے، وہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑی کمک آ رہی ہے، اس کو یہ راستہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ 7 دن تک یہ جھڑپیں جاری رہی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ رومیوں نے سمجھا کہ اب جو ہے نا یہ کوئی نئی چال ان کی ہے اور کوئی بڑی کمک آ رہی ہے، لہٰذا وہ ڈرنا گھبرانا شروع ہو گئے، اور اس طرح جو ہے نا وہ 2 لاکھ کا لشکر جو لڑتے جو ہے نا پیچھے ہٹتا چلا گیا، اور اتنا شدید ان کے اندر خوف طاری ہو گیا کہ وہ جو ہے نا وہ یہاں سے وہ فرار کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ اس طرح مسلمان وہ جنگ جیت گئے، وہ مارکا جیت گئے، جو کہ بظاہر انسان قبول نہیں کرتا کہ 3000 اور ایک طرف 2 لاکھ کا لشکر۔ اور آج کے دور میں بھی یہی مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری، جہاد کی کمی اور جذبہ ایمان کی کمی، جس کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے نا تعداد میں تو بہت ہیں لیکن ان کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، کیونکہ نہ عمل ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ محبت رسول ہے۔ تو اس غزوے میں حالانکہ اتنی بڑی جنگ میں جو ٹکرائے صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، صرف 12 مسلمان جو ہے شہید ہوئے، جبکہ دشمنوں کی بڑی تعداد جو ہے نا وہ کام آئی اور وہ ماری گئی۔ تو یہ مارکا بڑا انتہائی اہم مارکا تھا جو کہ اسلام کی تاریخ میں ہوا، اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ یہ سب مسلمان جو ہے ہار جائیں گے، لیکن یہ ہوئی۔ اس مارکے کے بعد پھر وہ فتح مکہ کا واقعہ آتا ہے جو کہ رمضان کی 8 ہجری کا ہوتا ہے۔